بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ امام شافعی علیہ رحمت کیا اللہ کے ولی تھے؟ تو یہ کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اس کے صفحہ 159 پر ان کے حالات اور مناقب جو ہیں وہ درج ہیں۔ تو میں وہ عرض کر رہا ہوں، ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ آپ بحر شریعت و طریقت کے تیراک اور رموز حقیقت کے شناسہ تھے، فراست و ذکاوت میں ممتاز اور یکتا روزگار، اور پورا عالم آپ کے محاسن و اوصاف سے بخوبی واقف ہے۔ آپ نے 13 سال کی عمر میں ہی بیت اللہ میں فرما دیا تھا کہ جو کچھ پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو، اور 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل آپ کا بہت احترام کرتے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پیدا نہ ہوتے تو ہم علم کے دروازے پر ہی کھڑے رہ جاتے اور فقہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند رہ جاتا۔ اور اس دور میں وہ اسلام کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ وہ فقہ، معانی اور علوم میں لغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے کہ اہل علم اسے علم دین حاصل کرتے ہیں، اور اس صدی کی ابتدا امام شافعی سے ہوئی ہے۔ تو دیکھیں، اتنے بڑے یہ ہیں کہ فقہ کا دروازہ بند رہتا، اور امام اعظم جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کو کہتے ہیں، پھر ان کو امام اعظم کیوں نہیں کہتے؟ اور یہ بہت بڑے اس طرح بزرگ بھی ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ تو مولویوں کا طریقہ ہے کہ جو کچھ پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ کسی اللہ کے ولی نے کبھی یہ نہیں کہا۔ یہ تو تکبرانہ بات ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، جو پوچھنا پوچھ لو۔ یہ تو مولوی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے ولی تو ایسا نہیں کہتے، کیونکہ وہ تو خدا کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے پھر سفیان ثوری کا قول ہے کہ امام شافعی کے دور میں ان سے زیادہ دانشور اور کوئی نہیں۔ اور حضرت بلال خواص کا قول ہے کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ امام شافعی کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کا شمار جو ہے وہ اوتاد میں ہوتا ہے۔ ابتدائی دور میں آپ کسی کی شادی یا دعوت میں شریک نہ ہوتے تھے، اور مخلوق سے کنارہ کش ہو کر ذکر الہی میں مشغول رہتے، اور حضرت سلیم رائی کی خدمت میں حاضر کر فیوز باطنی سے فیضاب ہوتے، اور آہستہ آہستہ عروج کمال تک رسائی حاصل کر لی، اور اپنے دور کے تمام مشائخ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عبداللہ انصاری کا قول ہے، گو میں شافعی مسلک سے متعلق نہیں، لیکن امام صاحب کے بلند مراتب کی وجہ سے ان کے عقیدت مندوں میں ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا، تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ ہی کی امت کا ایک فرد ہوں۔ اب دیکھیں، غور فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک معتبر حدیث ہیں کہ بھئی سرکار فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے آخری امتی کو بھی جانتا ہوں، اس کے والدین کو بھی جانتا ہوں، ان کے نام جانتا ہوں، وہ کس علاقے میں ہوں گے اس کو بھی جانتا ہوں، اور اپنی امت کے آخری جنتی کو بھی جانتا ہوں۔ تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ سرکار پوچھ رہے ہیں تو کون ہے؟ اے لڑکے تو کون ہے؟ تو اب بھائی ان کا علم، جیسے آج کل مولوی لوگ ایسی ادھر کی ادھر کی مارتے ہیں، تو یہی اسی طرح کے یہ مولوی تھے۔ یہ چاروں مولوی جو امام ہیں، ان کو جن کو فقہ کے امام کہتے ہیں، وہ اسی طرح تھے جس طرح کے آج مولوی ہیں، اور یہی مولوی ان کو اپنے امام بناتے ہیں۔ حالانکہ ان میں امامت والی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ ہی بزرگی والی نظر آتی ہے۔ اب یہ اوتاد ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خضر علیہ السلام نے کہا یہ اوتاد ہیں، یعنی ولیوں سے بھی افضل ہیں۔ تو اب سرکار اس کو جانتے ہی نہیں،
اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کون ہے۔ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں بھائی، یہ آپ دیکھیں کہتے شادیوں میں جاتے نہیں تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ جایا کرو، اس طرح نہ رہو۔ اب ہر بات ان کو سرکار بتاتے تھے۔ آپ پھر دیکھیں یہ جب امام مالک کی خدمت میں پہنچے تو ان کی عمر 17 سال تھی۔ اب اس پر غور فرمائیں۔ چنانچہ آپ ان کے دروازے پر اس نیت سے کھڑے رہتے کہ جو شخص امام مالک سے فتوے پر دستخط لے کر نکلتا تو آپ بغور اس کا مطالعہ کرتے، اگر جواب صحیح ہوتا تو اس شخص کو رخصت کر دیتے، اگر کوئی خامی نظر آتی تو واپس دوبارہ امام مالک کے پاس بھیج دیتے، اور وہ غور کرنے کے بعد نہ صرف اس خامی کو دور کر دیتے بلکہ امام شافعی کے عمل سے بہت مسرور ہوتے۔ آپ دیکھیں وہ غلط فتوے بھی دے رہے ہیں پھر بھی امام ہیں، اور امام شافعی ان کی غلطیاں نکال رہے ہیں۔ وہ شرمندہ ہونے کی بجائے کہ میں نے تو غلط فتویٰ دیا، اس پہ شرمندہ نہیں ہو رہے، الٹا مسرور ہو رہے ہیں کہ سبحان اللہ، شافعی نے کیا تیر مارا ہے۔ اب بھائی ویسے دیکھیں مشہور ہے کہ یہ چاروں جو امام ہیں فقہ کے، ان میں کوئی اختلاف نہیں، چاروں حق کے امام ہیں۔ فقہ جو لکھی ہے سب نے حق لکھی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہ اس کی 160 صفحے پر کتاب پر یہ لکھ رہے ہیں کہ امام مالک غلط فتوے بھی دیتے تھے اور امام شافعی واپس کرتے تھے اس آدمی کو کہ اس کو صحیح کروا لو، یہ غلط ہے، تو وہ خوش ہوتے تھے، بڑے مسرور ہوتے تھے کہ میں نے غلط فتویٰ دیا۔ اب اس طرح کی چیزیں بھائی غور سے اگر دیکھیں تو یہ بزرگوں والی کون سی بات ہے اس میں؟ پھر امام شافعی صاحب اور امام ابو حنیفہ اب دونوں کا فرض واجبات میں بھی اختلاف ہے۔ اب جس طرح امام شافعی صاحب کا فتویٰ ہے اور ان کی فقہ میں ہے کہ آدمی ایک دفعہ پہلے موقع پر جتنی دفعہ بھی اپنی بیوی کو طلاق طلاق کہہ دے وہ ایک طلاق ہوتی ہے، اور اس میں رجوع ہو سکتا ہے 1 مہینے کے اندر اندر۔ اگر وہ رجوع کر لیں تو نہ نکاح کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو وہ طلاق نہیں ہوئی۔ اور امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، ان کی فقہ کیا کہتی ہے کہ 3 دفعہ اگر کہہ دیا تو وہ تینوں طلاقیں ہو گئیں۔ اب وہ کس طرح نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے، تو اب اس کو عدت پوری کرے اور پھر کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے، یعنی حلالہ جس کو کہتے ہیں، تو پھر وہ طلاق دے، پھر عدت پوری کریں تو پھر پہلے آدمی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ رجوع کر لو، تو شادی شدہ آدمی اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو پھر وہ واجب القتل ہو جائے گا، اس کو سنگسار کرنا پڑے گا دونوں کو کہ انہوں نے طلاق کے بعد ویسے ہی رجوع کر لیا، نہ عدت پوری کی نہ ہی حلالہ کیا، اور یہ کہتا ہے حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حرام حلال میں بھی ان کا اس قدر اختلاف ہے، اور امام مالک کا یہ خود لکھ رہے ہیں کہ وہ غلط فتوے بھی دیتے تھے تو امام شافعی ان کو صحیح کر دیتے تھے، بولتے تھے آدمیوں کو بھی صحیح کروا لو، یہ غلط ہے۔ تو اب اس طرح کے اختلاف ان میں آپ دیکھیں پھر آگے ان کے یہ حالات میں ہے کہ یہ پیچھے تو لکھا ہے نا کہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بہت بڑے ولی ہیں، اوتاد ہیں، تو اب آگے یہ فرماتے ہیں کہ 162 صفحے پر کہ آپ ایک حسینہ پر فریفتہ ہو گئے اور اس سے نکاح کرنے کے بعد صرف عورت دیکھ کر اور مہر ادا کر کے طلاق دے دی۔ اب دیکھیں اسلام میں یہ جائز ہے؟ یہ ولی بھی بنتا ہے کیا؟ اللہ کے ولی جو ہیں وہ عورتوں پر عاشق ہوتے ہیں؟ وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے عاشق ہوتے ہیں یا پیر و مرشد کے عاشق ہوتے ہیں، جس طرح امیر خسرو قدس اللہ سے العزیز محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء قدس اللہ سے العزیز کے عاشق تھے، اور خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے، اور یہ عورتوں کے عاشق ہیں۔ اور ابو حنیفہ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ عورتوں نے کہا کہ یہ تو ساری رات کھڑا رہتا ہے، تو پھر ساری رات کھڑے ہونے لگ گئے، ساری رات عبادت کرنے لگ گئے۔ اب صاحب ان کی دیکھیں یہ ان کی ساری جو علم اور ان کی جو بزرگی ہے وہ عورتوں کے ہی گرد گھوم رہی ہے۔ کوئی عورتوں کا عاشق ہے، کوئی عورتوں کا مطیع ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے کہ عورت نے کہہ دیا
کہ یہ ساری رات عبادت کرتا ہے تو ساری رات عبادت کرنے لگ گئے، جبکہ اللہ رسول کا فرمان ہے سورۃ مزمل میں کہ آدھی سے بھی کم رات کھڑے ہوا کرو۔ تو اب دیکھ لیں یہ ساری ان کی بزرگی کیا ہے، نہ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان مانتے ہیں، عورتوں کے ہی کہنے پر چلتے ہیں، عورتوں کے ہی عاشق ہیں۔ تو اب عورتوں سے عشق کرنا کیا یہ ولایت ہے؟ اور آگے پھر جیسے ان کے جو جتنی بھی چیزیں ہیں جو مناظرے ہیں من گھڑت ہیں، من گھڑت۔ جس طرح وہ امام ابو حنیفہ صاحب کوئی پاگل آدمی ننگ دڑھنگ وہاں آ گیا کسی حمام میں، وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اب اس سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی تو وہ پاگل پوچھ رہا ہے کہ تمہاری بینائی کب سے سلب ہو گئی ہے، کب سے یعنی اندھے ہو گئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا جب سے تم نے پردہ چھوڑ دیا، تم ننگے ہو گئے، اس وقت سے میری بینائی چلی گئی، میں آنکھیں بند کر رہا ہوں۔ اب بھئی یہ پاگل لوگ جو ہیں ان کو بھی تبلیغ ہوتی ہے یا ان سے مناظرے ہوتے ہیں؟ اس طرح کی من گھڑت باتیں ان کی اللہ معافی دے۔ تو کس طرح کی انہوں نے، آپ پھر دیکھیں کوئی اللہ کا ولی بتائیں جو مقروض مرا ہو۔ اب یہ لوگ یہ جب فوت ہوئے ہیں تو عالم نظام میں امام شافعی صاحب نے وصیت نامہ تحریر کر دیا تھا اور زبانی بھی لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ فلاں شخص سے کہہ دینا کہ وہ مجھ کو غسل دے، لیکن وفات کے بہت عرصہ بعد وہ شخص مصر سے واپس آیا، یعنی ان کے مرنے کے ٹائم وہ ادھر بغداد شریف میں تھا ہی نہیں، وہ مصر گیا ہوا تھا اور بہت عرصے کے بعد وہاں سے واپس آیا تو لوگوں نے اس کو وصیت نامہ بھی دیا اور زبانی بھی بتا دیا کہ بھئی آپ کے متعلق یہ فرما گئے تھے۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا، جب انہوں نے کھول کر دیکھا کہ میں 70,000 کا مقروض ہوں، یہ پڑھ کر اس شخص نے قرض ادا کیا اور لوگوں سے کہا کہ غسل سے آپ کی یہی مراد تھی۔ آپ دیکھ لیں کوئی اللہ کے ولی مقروض مرے ہوں اور پھر کسی شخص سے کہہ رہے ہیں تو قرضہ کیسے ادا ہو جائے گا بھائی؟ تو پہلے شخص کا ادا ہو جائے گا تو دوسرے شخص کا اس کے ذمے ہو جائے گا، یا تو ہوتا وہ اس کا وارث ہوتا، اس کا بیٹا ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے، قرضہ اس کے ذمے تھا کیونکہ اس کی وراثت اس نے سنبھالنی تھی، تو اب وراثت اس کی ہوگی کوئی نہیں۔ تو یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کا فرمان پاک ہے کہ آپ قرضئی کے جس کے ذمے قرض ہو اس کے جنازے میں روحانی طور پر شامل ہی نہیں ہوتے، کیونکہ جب تک قرض ادا نہ کرے وہ شخص تو وہ جہنم میں رہے گا، اس لیے سرکار اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اور اب بھی روحانی طور پر جو مقروض مرے اس کے جنازے میں سرکار شامل نہیں ہوتے۔ تو یہ 70,000 کا مقروض ہے، تو اب پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہوگا بھائی، یہ تو اللہ ہی جانے، اللہ کا رسول جانے۔ اب اتنا قرضہ اس نے کس چیز کے لیے چڑھا لیا تھا؟ کون سا یہ کاروبار کرتے تھے جس میں گھاٹا ہو گیا تھا؟ مانگ مانگ کر کھاتے رہے، قرضہ اٹھا کر کھاتے رہے اور اس میں مقروض ہو گئے، قرضہ ادا نہیں کیا اور مرنے کے ٹائم کسی دوسرے شخص کے ذمے لگا گئے کہ تو ادا کرنا۔ اب پھر دیکھیں مرنے کے بعد اب اس کا ایک بزرگ لکھتے ہیں، رفیع بن سلیمان نے امام صاحب کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ خدا تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟ فرمایا کہ سونے کی کرسی پر بٹھا کر موتی نشاور کیے گئے۔ اب دیکھیں یہ بیچارے دنیا دار بھوکے ننگے تھے، دنیا کی ان کے محبت تھی اندر، ان کے پیسے کے لیے ترستے تھے، تو اب مرنے کے بعد بھی کہتے ہیں مجھے سونے کی کرسی پر بٹھایا اور موتی میرے اوپر سے نثار کیے، نشاور کیے، وارے۔ تو اب وہ اور کوئی چیز کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا شفقت کی، یہ کوئی چیز نہیں، بس عورت اور پیسے، عورت اور دولت، ان کی ساری زندگی میں یہ دو اماموں کے جو حالات ہم نے دیکھے ہیں، اور تیسرے امام مالک صاحب کہ وہ فتوے لکھتے تھے اور وہ غلط ہوتے تھے اور امام شافعی ان کو صحیح کرواتے تھے، اور پھر وہ شرمندہ ہونے کی بجائے خوش ہوتے تھے کہ میری غلطیاں نکال دیں شافعی نے۔ بھائی اس طرح کا اب یہ جس طرح کے آج مولوی ہیں اور مولویوں کے حالات ہیں، اسی طرح کے یہ بھائی مولوی تھے، تو جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ
3993 نمبر حدیث کہ نصارہ کے 71 فرقے ہوئے، سارے دوزکی تھے، میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزکی ہوں گے، اور ایک جماعت ہوگی جن کو ہم لوگ اولیاء کرام کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ لگنے والے لوگ وہ جنتی ہوں گے۔ اور یہ تو بھائی جس طرح کے آج مولوی ہیں، اس طرح کے یہ فرقے ہیں، اسی طرح انہوں نے یہ 4 فقہ جو لکھی ہیں، چاروں کا ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ علیحدہ فقہ ہے، چاروں کا اختلاف ہے۔ جیسے امام شافعی کہتا ہے کہ چلتا پانی جو ہے وہ پاک ہے، اب نالی کا پانی، سیوریج کا پانی وہ بھی چل رہا ہوتا ہے تو شافعی کے نزدیک وہ پاک ہے، اور امام ابو حنیفہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ پلیت ہے، گلیز ہے یہ۔ تو اس نے شرطیں لگائی ہیں کہ اس کا رنگ چینج ہوا نہ ہو، بے شک چل رہا ہو لیکن رنگ چینج نہ ہوا ہو، اس کا ٹیسٹ چینج نہ ہوا ہو، اس میں سے بدبو نہ آ رہی ہو، کوئی کسی قسم کی بدبو نہ ہو، تو پھر وہ پاک ہے۔ اب کہتے ہیں ان کا اختلاف نہیں ہے، اب دیکھیں تو کتنا اختلاف ہے۔ اسی طرح غسل کے بارے میں بھی ان کا اختلاف ہے، کپڑوں کے پاک ہونے میں بھی ان کا اختلاف ہے۔ تو اس طرح بھائی وہ بھی اسی طرح کے مولوی تھے جس طرح کے آج آپ لوگوں کے سامنے یہ فرقوں کے مولوی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، مرزئی ہیں، شیعہ ہیں، جس طرح یہ ان کا آپس میں اختلاف ہے، اسی طرح ان کا بھی آپس میں اختلاف ہے، علیحدہ علیحدہ ان کی فقہ ہے۔ اگر اولیاء کرام یہ ہوتے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، نقش بندی ہیں، ان کا دیکھ لیں، ان کے حالات پڑھ کر دیکھ لیں، کسی کا بھی کسی سے کوئی اختلاف نہیں، اور کسی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس طرح نہیں کہتے، بلکہ وہ تو عاجزی سے کہتے ہیں کہ بھائی کوئی پوچھے بھی صحیح کہ جی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی پوچھ لو، اگر آتا ہوگا تو عرض کر دوں گا ورنہ معذرت کر لوں گا، کسی اور اہل علم سے پوچھ لینا۔ یہ کہتا ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تو یہ تو تکبر ہے، یہ عاجزی نہیں ہے اور بزرگی نہیں ہے۔ پھر شادیوں میں جاتے نہیں تھے تو اب اس عورت کا کیا قصور کہ جی حسینہ پر فریفتہ ہو گئے، پھر نکاح کر کے اس کو حق مہر ادا کیا اور اس کو دیکھ لیا، بس چھوڑ دیا، طلاق دے دی۔ کیا اسلام میں جائز ہے کہ بغیر ہی کسی قصور کے عورت کو طلاق دے دو؟ اور پہلا اس کے عاشق ہوتے رہے، پھرتے رہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ ان کے پیچھے فریفتہ ہوتے رہے ہوں گے، پھر اس کے ماں باپ راضی ہوئے ہوں گے، وہ عورت راضی ہوئی ہوگی، پھر نکاح ہوا تو دیکھ کر اس کو حق مہر دے دیا اور طلاق دے دی۔ کیا پہلے جب عاشق ہوئے ہیں بغیر دیکھے ہو گئے تھے؟ اس وقت دیکھا نہیں تھا، اب اس کو پتہ نہیں کتنا عرصہ دیکھتے رہے ہوں گے، اس کے پیچھے پھرتے رہے ہوں گے۔ بھائی یہ کوئی بزرگوں کی باتیں نہیں ہیں، کوئی بزرگوں والی ان میں صفت نہیں ہے۔ جس طرح یہ حدیثوں کے امام ہیں بخاری اور مسلم وغیرہ، اسی طرح کے یہ فقہ کے امام ہیں، یہ سارے کے سارے مولوی ہیں۔ جس طرح امام مسلم جو ہیں وہ کھجوریں کھا کر وہ بیمار ہو گئے، مر گئے، اتنی زیادہ کھا لی، پورا ٹوکرا کھا گئے اور پھر حکیم کے پاس بھی نہیں پہنچ سکے۔ اس طرح کے ان کے جو حالات ہیں بھائی، یہ اولیاء کرام سے بالکل ٹیلی نہیں ہوتے، کسی اللہ کے ولی کے ایسے حالات نہیں تھے جس طرح کے ان مولویوں کے حالات ہیں۔ تو آج کے مولویوں کی طرح یہ بھی مولوی تھے، اور ولایت کا تو انہوں نے راستہ ہی اختیار نہیں کیا، بالکل ولی نہیں تھے، کیونکہ ان کے حالات ہی مولویوں والے ہیں، جیسے آج کے مولویوں کے حالات ہیں ویسے ہی ان کے تھے۔ تو یہ اب 2-3 امام جو ہیں ان پہ تو تبصرہ ہو گیا، اب امام احمد بن حنبل رہ گئے، وہ انشاءاللہ کل میں عرض کر دوں گا۔ وہ انہی کے حالات جو ان کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں، وہیں سے میں یہ نقل کرتا ہوں، کسی کو شک ہو تو وہاں سے دیکھ لیں، میں نے اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں کہا۔ تو اللہ رسول ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ولایت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔